90% आमिलीन जिनसे मुआलिजीन से आप इलाज कर रहे होते हैं वो आपके एतमाद को ठोकर दे रहे होते हैं। मैंने ये नहीं कहता कि वो बुजुर्गों ने गलत लिखा है, ये बुजुर्गों के नाम पे चूरन बेचा जा रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर आपने दिल में ये फैसला करें अब इस तवीज़ की क्या तासीर हो सकती है। हम आखिरकार हम जादू का इलाज किस से करवाएं? उसको भी नुकसान दे रहे हैं, उसको भी धोखे में रखे हुए हैं और आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं। अंदर भी झगड़ा करते हैं, जो कॉल और मैसेज के जरिए या वैसे भी काफ़ी सारी इनकी धमकियाँ मौसूल होती हैं। मुझे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के इलाज के हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं और बहुत सारी हो भी चुकी हैं। हमारा मकसद ये है कि जादू की तमाम तर अक़साम को तश्त-अज़बाम करें, जादू के ज़ुमरे में जो जो चीज़ें आती हैं उम्मत मुस्लिमा को रोशनास कराएं कि इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। तो उसमें हम ये भी बता रहे थे कि जादूगर जादू करता कैसे है। फिर काफ़ी सारी वीडियोस में हमने ये भी जिक्र किया है कि जादू के असरात किस तरह अगले इंसान की ज़िंदगी के ऊपर मुरतब होते हैं। और बाज़ वीडियोस में हमने जादू के तरीक़ाकार को बतलाया, फिर उसका इलाज भी बतलाया और तमाम किस्म के जादुओं के हम इलाज बतला रहे हैं। अमूमन जहनों में लोग ये समझते हैं, सवाल ये होता है कि सिर्फ जादू ये है कि बस एक बंदे ने जादू कर दिया, अगले बंदे के ऊपर असर हो गया। इसके अलावा अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं कि जादू की किस्में कौन सी हैं, जादू किस तरह असर अंदाज होता है और जादू की कौन कौन सी वैरायटी मार्केट के अंदर दस्तयाब है और किस तरह उम्मत मुस्लिमा के घरों को उजाड़ा जा रहा है, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों के अंदर जहन्नम की तरह मिसाल बनाई जा रही है और किस तरह लोगों के दरमियान नफ़रतें क्रिएट की जा रही है जादू के ज़रिए, किस तरह घरों को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। शायद के बहुत कम लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, बल्कि अक्सर तो ऐसे होते हैं जो अभी तक जादू के वजूद का सिरे से इनकार करते हैं। ये लोग तो खैर वैसे भी खारिज अनिल बहस है, इनकी बहस करना भी फजूल है, क्योंकि जब एक चीज़ आफ्ताब की तरह वाज़े है बिल्कुल, अब उनको कैसे समझाया जाए कि जादू कौन सी किस्म है या क्या है, उनसे बहस करना ही फजूल है। लेकिन जादू की जो वैरायटियां हैं और उनके ऊपर जो हम बात कर रहे थे, उसमें से बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने गौर किया और बहुत सारे लोगों के क्योंकि सवालात आते हैं, पर्सनल में कॉल करके पूछते हैं, पर्सनल में जो है मैसेज करते हैं, बाद कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से इलाज करवाया या इलाज करवा रहे हैं तो ये इलाज के अंदर ख़राबियाँ आ रही हैं और जादू आखिरकार हम जादू का इलाज किस से करवाएं। ये बहुत अहम सवाल है। बज़ाहिर तो एक छोटा सवाल आपको शायद महसूस हो रहा हो, हकीकत ये है कि ये बहुत ही गंभीर मसला है कि आप किस से इलाज करवाएं। इलाज करते हुए अगले बंदे के ऊपर आपको एतमाद करना पड़ता है। जब आप एतमाद करते हैं, अब अक्सर ये होता है 90% आमिलीन जिनसे मुआलिजीन से आप इलाज कर रहे होते हैं वो आपके एतमाद को ठोकर दे रहे होते हैं। वजह ये होती है कि उनमें से जो कुरान अक्सर तो ये है कि एक तो जादू आपके ऊपर हो चुका, अब जब जादू हो चुका है, एक तरफ जादूगरों ने आप एक जहन्नम की सी फ़िज़ा बनाई हुई है और दूसरी तरफ आप मुआलिजीन के पास जब जाते हैं तो ये भी जादूगरों से कम नहीं होते। वजह क्या है? उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अमलियात को समझते नहीं हैं, जो अक्सर सही होते हैं, जो उनमें से सही आमिलीन ऐसे भी होते हैं जिनको आमिलीन का नाम बस वैसे मिल गया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, दौरा हदीस वगैरह किया, इधर उधर से किताबों से कुछ वज़ाइफ देख लिए, बस थोड़ा बहुत मुताला कर लिया, वो समझते हैं कि हम आमिल बन गए। अमलियात एक ऐसा फ़न है जिसमें आपको तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है, आपको रियाज़तें करनी पड़ती हैं, आपको कुरान मजीद की आयात और इनकी सूरतों के जब रियाज़तें कर रहे होते हैं आपको तासीरों का अंदाज़ा इहाता करना पड़ता है, किस तरह कौन सी तासीर किस अंदाज में किस मैदान में मारी जाती है। आपको हर चीज़ का अगला अपने हथियार का भी पता होना चाहिए कि मेरे पास कितनी कुव्वत वाला है और इसको किस तरीके से करना चाहिए। आपके पास हथियार तो है, कुरान मजीद मोमिन के लिए एक ढाल है। अब जब आप इसको सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जब आपको सही मानों में इसका इस्तेमाल का तरीका नहीं आता, आपको इसकी तासीरात का इल्म नहीं है, तो फिर ज़हर है आप बजाय अगले बंदे का फ़ायदा पहुंचाने के उसको भी नुकसान दे रहे हैं, उसको भी धोखे में रखे हुए हैं और आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं।
اس لیے دوسرے جو ہوتے ہیں لکیر کے فقیر عاملین، ان میں سے کتابوں سے دیکھا دیکھی شروع ہوتی ہے، کتاب سے کچھ عمل دیکھ لیے، یوٹیوب سے دیکھ لیے، کوئی کتاب عملیات کی بک لے لی، اس سے وظائف دیکھ لیے، عملیات دیکھ لیے، بس شروع ہو گئے، وہ بھی یہ میدان میں بیٹھے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کی تاثیروں کا علم نہیں ہوتا۔ تاثیروں کا علم ہونا نہ ہونا الگ بحث ہے، یہ ہے کہ وہ پھر آپ کے عقیدے کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک عامل ہے، مشہور ہے، میں ان کا نام جان بوجھ کر نہیں لینا چاہتا، وہ تعویذ دیتے ہیں، وہ ایک تعویذ ہے، اس کے ساتھ اصحاب اندر اس میں جو نقش بھرتے ہیں اس میں اصحاب کہف کے نام لکھ لیتے ہیں، اور ادھر ادھر اوپر 4 کونے جو بنتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا کتمیر مددن، اے کتمیر مدد فرما۔ اب اس عقل کے اندھے عامل سے میں تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ بھی ایک ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس عقل کے اندھے عامل سے کوئی پوچھے بھئی آپ کس سے مدد مانگ کر علاج کر رہے ہیں؟ اب کس سے مدد؟ اب کتمیر کے 2 معنی عربی کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اور گٹھلی کے اوپر جو ایک جھلی ہوتی ہے بریک، اس کو بھی کتمیر بولتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اصحاب کہف کے نام لکھے ہیں، اور جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس کتے کا نام کتمیر تھا۔ کتمیر، اب دیکھیں اس نے نیچے اصحاب کہف کے نام لکھے، ادھر ادھر کتمیر، یعنی اس نے اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ اس کے تعویذ کی ایک مناسبت رکھی۔ اب اس کتے سے مدد مانگ رہا ہے۔ آپ عقل سے، اپنے عقل کو، کوئی بندہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں اب اس تعویذ کی کیا تاثیر ہو سکتی ہے، کیا یہ روحانی تعویذ ہو سکتا ہے، کیا یہ تعویذ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے؟ شریعت کو، چلو آپ شریعت کا علم ہو سکتا ہے، آپ ویڈیو دیکھنے والے شریعت کا علم اتنا نہ رکھتے ہوں، عالم دین نہ ہوں، قرآن حدیث اتنا شاید نہ سمجھتے ہوں، لیکن اپنے دل دماغ سے تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ کتے سے ایک مدد طلب کیا جانے والا تعویذ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ آپ کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک عقیدہ آپ کا چلا جائے، ایسے عامل کے پاس علاج کرانے سے آپ کا عقیدہ چلا جائے، آپ کا ایمان چلا جائے، آپ نے کمایا کیا ہے بھائی؟ تو غصہ بھی آتا ہے، دیکھتے ہیں اس طرح کے۔ اب اس طرح کے نمونے مارکیٹ میں وافر مقدار میں ہیں، میں لفظ وافر کا استعمال کر رہا ہوں، وافر مقدار میں اس طرح کے ہیں، وہ کیونکہ سود بود نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، کسی سے 2 زانو بیٹھ کر یہ علم سیکھا نہیں ہے، محنت کری نہیں ہے، بس کتابیں سے جو دیکھا ٹھا مارا عمل، نہیں پتا وہ کتاب کس نے لکھی ہے، ٹائٹل جو بھی ہو۔ یہ عموماً یہ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسی کتابیں لکھنے والے اکثر ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ٹائٹل تبدیل کروا دیتے ہیں، نام تبدیل کروا دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ان کے پیچھے بھی جادوگر موجود ہوتے ہیں، وہی جادوگروں کی لکھی ہوئی کتابیں، بعض بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں، میرا کبھی موقع ملا تو ان کتابوں کو بھی ہم تشتذبام کریں گے۔ ان معتبر کتاب جن میں بزرگوں کا نام لکھ کر وہ کتابیں شائع کی گئی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو دھوکہ دیا گیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں، آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، نام بزرگوں کا استعمال ہوا ہے، اوپر آپ کو ٹائٹل قرآن و حدیث کے ملیں گے، لیکن اندر وہ سارا گند مچایا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ نہیں کہتا کہ وہ بزرگوں نے غلط لکھا ہے، یہ بزرگوں کے نام پہ چورن بیچا جا رہا ہے اور یہ دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کبھی بھی کوئی کتاب لیں تو پہلے آپ اس کی خودارہ تحقیق کر لیا کریں۔ تو عملیات میں اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پچھلے دنوں ایک دوست ہیں، ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے ایک تعویذ بھیجا، کہتے ہیں کہ یہ میں تعویذ لے کے مجھے تھوڑا مشکوک سا لگا ہے، آپ چیک کر لیں، فلاں جگہ سے میں نے لیا ہے، ایک معتبر جگہ کا نام بھی بتلایا ہے۔ تو میں نے تعویذ جب پڑھا، میں نے کہا کہ یہ فلاں جگہ کا تعویذ نہیں ہو سکتا، جس جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس جگہ کا تعویذ نہیں ہو سکتا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس میں صراحتاً شرکیہ الفاظ ہیں، صراحتاً خدا کی نفی ہے اس میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو ان کو کسی دوست نے دیا تھا، اس دوست کے پیچھے کوئی اور دوست تھا، یعنی یہ کھاتا لمبا ہو رہا تھا، حقیقت میں اس جگہ کا تعویذ نہیں تھا۔ تو لہذا اب علاج کرتے ہوئے، آپ جب علاج کروائیں کسی سے
تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اب اس علاج کرنے والا آپ کا جو معالج ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ کتنا ٹچ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل و صورت بھی قرآن و حدیث کے مخالف ہوتی ہے، جو سنت رسول کو ذبح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کیا خاک روحانی علاج کریں گے؟ ایسے بندے کے پاس سے اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ میں اکثر طور پر ایسے جیلی عاملین کو یہاں ایکسپوز کرتا ہوں، ان کے دھندے، کالے دھندے کو بند کرنے کے لیے، ان کے مکروہ چہرے کو جب بے نقاب کرتا ہوں تو مجھے دھمکیاں بھی ملتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں کیونکہ ان کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کومنٹ باکس کے اندر بھی جھگڑا کرتے ہیں، جو کال اور میسج کے ذریعے یا ویسے بھی کافی ساری ان کی دھمکیاں موصول ہوتی ہیں۔ مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میرا مقصد، میرا ہدف یہ ہے کہ میں ان جیلی لوگوں کو، ان مکروہ لوگوں کے چہروں سے نقاب کو اتار کر امت کے سامنے رکھوں کہ آپ کس طرح ان کو دھوکہ دے رہے ہیں امت کو۔ لہٰذا اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ بندہ قرآن و حدیث کے ساتھ کتنا، سنت رسول کا کتنا متبع ہے۔ جس کے چہرے سے، جس کی وضع قطع سے سنت کی جھلک نہ ہو، سنت کی خوشبو نہ ہو، بدبو آ رہی ہو، ایسے بندے کے پاس نہ جائیں۔ دوسرا، اگر چاہے وہ حافظ، عالم، مولوی کیوں نہ ہے، لیکن اگر وہ آپ کو تعویذ کوئی ایسا دے رہا ہے جو قرآن و حدیث کے منافی ہے، منہ پہ مار دیں ایسے تعویذ۔ ضرورت نہیں ہے ایسے تعویذ کی، ایسے شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے تعویذ کی بھی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالے، جو آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ اس طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح جادوگر کے پاس تو ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر جو جادو ہے، اب جادو کی کاٹ بھی جادوگر کرے گا۔ یہ غلط عقیدہ ہے، غلط فرسودہ خیال ہے، ایسے کے پاس نہ جائیں، دوبارہ آپ گڑھے میں گر جائیں گے۔ اب علاج کے لیے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ متبع سنت رسول ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ عملیات کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہو، شریعت کا علم خوبی رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس فارمیلٹی والا نہ ہو، پرماننٹ آپ کا معالج جو ہے وہ سنت کا تابع ہو، فقہ کا علم رکھتا ہو، اس کو حلال حرام کی تمیز کا پتہ ہو، شیاطین کے ہیلپ لینے والا، جنات کی ہیلپ لینے والا، ان چیزوں سے پنگے میں نہ پڑیں۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ آپ کا علاج کرے گا۔ ہاں، اس میں علاج میں اور کافی ساری کیٹیگریاں، میں کوشش کروں گا ایک سیریز کی صورت میں یہ شکل اپنے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھوں کہ کون سا عامل سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے۔ کوشش کروں گا اس کو بھی تشتز بام کرتا چلوں۔ اب آپ کے ذہن میں آخر میں ایک عمل دیتے چلوں کہ اگر آپ جادو کے آ چکے ہیں، جادو کے پھڈے میں پڑ چکے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ کریں، سنت کے تابع کر دیں۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا یہ سنت کے مطابق ہو۔ آپ باتھ روم جا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ وہاں شیاطین کے گھر ہوتے ہیں۔ سوتے وقت کی آیت الکرسی خصوصاً پڑھ کر سوئیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ جب فرشتہ آپ کی اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے، فرشتہ اگر آپ کی نگہبانی کے لیے یقیناً آئے گا، کیونکہ حدیث میں ہے، تو جب آپ فرشتہ نگرانی کر سکتا ہے تو اس وقت کون سا شیطان ایسا ہے جو اس فرشتے کا مقابلہ کر سکے، اس نور کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے آپ سنت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ جب سنت کا عادی بنائیں گے، اس سنت کی خوشبو سے بدبودار چیزیں ویسے بھاگ جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔